میرا میرے دو سوال ہیں سر. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے اب وقت ہے پوچھئے کا. آپ نے بہت سے سوال پوچھے, ہم ان کا جواب دیں گے. طلعت صاحب, میں عفان شاہد سڈنی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ کے گزشتہ پروگرام جو آپ نے ماضی میں کیا تھا کہ 10 سال کا جو پلان ہے, اب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ اور جنرل فیض آپ ڈی جی آئی ایس کے مقرر ہوئے ہیں, تو یہ 10 سال پلان کا تسلسل ہی لگ رہا ہے. تو یہ آپ کو کیسے انسائٹ مل گئی کہ 10 سال کا پلان ہے اور یہ اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا؟ کیونکہ یہ کسی جرنلسٹ نے آپ سے پہلے بات نہیں کی تھی کہ 10 سال کا جو پلان ہے وہ اس طرح ہوگا. یہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز انپٹ میں رکھی, اور اب کئی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ 10 ایئر پلان کی بات کر رہے ہیں, باجوہ ڈاکٹرائن 10 سال تک چلے گی. تو یہ آپ کو کس طرح انسائٹ ہوئی, ذرا اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. اب افیکٹولی کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کس نے بتایا. ظاہر الہامی کیفیت میں آپ نہیں ہوتے, آپ کرسٹل بال گیزنگ نہیں کرتے, ہم نجومی نہیں ہیں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد تجربے کے پیش نظر معلومات جو ہمیں صحیح نظر آتی ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ معلومات جو ہم دوسرے سورس سے جو اوتھینٹیکیٹ نہیں کر پاتے, وہ تجربے کی روشنی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں. تو پہلی مرتبہ اس کی انڈیکیشن جو ہے مجھے پی ٹی آئی کے بڑے اہم ترین لیڈران میں سے جو 2 ہیں انہوں نے خود بتائی, تفصیل کے ساتھ بتایا. کچھ عسکری ذرائع ہیں, انہوں نے مجھے اس کا کنفرم کیا. کچھ ہمارے اپنے مشاہدات بھی تھے جو بنیاد کرتے تھے کہ جب ایکسٹینشن سے پہلے بڑے پیمانے کے اوپر آرمی کے اندر تبدیلیاں ہوئیں تو جو پرانا پیٹرن ہے وہ کچھ چیزوں کو انڈیکیٹ بھی کرتا ہے. تو ملا کر ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک تسلسل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب عمران خان کا جو 10 سالہ پلان ہے وہ عمران خان کی ذہنی اختراع بھی ہے, ان کا اپنے بارے میں ایک اعتماد بھی ہے جس کی بنیاد حقائق پر مبنی نہیں ہے. اور ہر لیڈر کی طرح وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو دوام حاصل ہے. آپ کو یاد ہوگا یا پتہ نہیں شاید نہ یاد ہو, شہباز شریف صاحب نے ایک بار تک بیان دیا تھا کہ ہم یہ بھی ٹینیور لیں گے, ہم اگلا بھی ٹینیور لیں گے, اور اس سے بھی اگلا ٹینیور لیں گے. تو سیاستدان جب آتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں گے. اور پھر ایسے سیاستدان اور ایسا نظام جو انتظامی مینوورنگ کے اوپر بنیاد کرتا ہو یا جوڈیشل مینوورنگ کے اوپر بنیاد کرتا ہو, اس کی طرف سے یہ پلاننگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ کمزور آپ کو نظر آتی. تو پلان عمران خان کا ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کو ایک چیس بورڈ کی طرح دیکھ رہے ہیں, اس مورے کو آپ ادھر کر دیتے ہیں, اس مورے کو آپ ادھر کر دیتے ہیں, یہ چال ہم نے ادھر چل دی. لیکن شطرنج کے بساط نہیں ہے, ایک خاص حد سے آگے آپ چیزوں کو مینوپولیٹ نہیں کر سکتے. اوورال انوائرمنٹ آپ دیکھیں, آپ معاشی کیفیت دیکھیں, اپوزیشن ابھی خاموش ہے, کل خاموش نہیں رہے گی, اور سون انف سم تھنگ اور دی ادر ول ہیپن. تو یہ پلان ان کا ہے, وہ چالیں شطرنج کے اوپر چل رہے ہیں ویسے جیسے پہلے لوگ چلا کرتے تھے, اور نتائج اس سے مختلف نہیں ہو سکتے جو پہلے نتائج نکلے ہیں. جب تک آپ نے سیاست کو سیاسی اصولوں اور آئینی اصولوں کے تحت نہیں چلایا تو غیر آئینی طور پر تو آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے, لیکن پھر غیر آئینی طور پر آپ قطیہ پانچا بھی ہو جائے گا, یہ بھی دھیان رکھیے گا. تو اگر آپ کھیل کے اصولوں کے بنیادوں پر نہیں کھیل رہے تو وہ پھر کھیل کسی اور طریقے سے کھیلا جائے گا. اگر آپ بال کو سوئنگ کر رہے ہیں ریگ مال مار کے یا بوتل کا ڈھکن مار کے, تو پھر دوسری ٹیم بھی ریگ مال مارے گی نا, تو دوسری ٹیم بھی ڈھکن استعمال کرے گی, پھر دونوں کو بال سوئنگ ہوگا, کبھی آپ آؤٹ کریں گے کبھی وہ آؤٹ کریں گے. تو اگر آپ نے اس طرح ہی کھیلنا ہے تو کبھی کوئی امپائر خرید لے گا, کبھی امپائر خود جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آ جائے گا, پھر جائے گا نہیں. تو آپ نے اگر گیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو پھر گیم آپ کو کھیلے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ 10 سالہ پلان جو ہے اس کے اندر وہ وقت دور نہیں ہے جب کھلاڑیوں کو کھیلنا شروع کر دینا ہے. وہ خطرناک وقت ہوگا جب یہ ہوگا. تو طلعت بھائی, میں کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ مطلب جو ہے ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور اخبارات وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, تو اس میں نظر آ رہا ہے کچھ دنوں سے کہ عمران خان جو ہے نا وہ کافی بیک سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور فرنٹ پہ آ گئے ہیں شاہ محمود قریشی. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں مستقبل میں جو ہے شاہ محمود قریشی نیکسٹ پرائم منسٹر تو نہیں ہے ہمارے ملک کے. کیونکہ کل میں کسی نجی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر ملیحہ لودھی نیو یارک سے ان سے بات کر رہی تھی, تو
تو وہ بھی اپنی باتوں میں یہی کہے جا رہی تھی کہ فورن منسٹر نے مجھے یہ کہا اور فورن منسٹر کی ایڈوائس سے میں نے یہ کیا، تو مجھے کہیں عمران خان نظر نہیں آ رہے تھے. تو آپ کا تجزیہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے سر؟ بھائی کمال ہے، یعنی آپ کو سلام ہے کہ کتنی آپ کی تیز آبزرویشن ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، بہت سارے لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. جو آپ کی آبزرویشن ہے 100% درست ہے. میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صرف آبزرویشن کی بنیاد پر، آپ کی آبزرویشن پر آبزرویشن نہیں دے رہا ہوں، معلومات کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو جو گرتے ہوئے ایوب خان کی کابینہ کے اندر سے نکلا اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اوپر چھا گیا. اب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ایک علیحدہ بات ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ محمود قریشی کے اندر کتنے بنیادی فرق ہیں ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہر شخص جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے زیادہ حسین اور ذہین آدمی ہے نہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جس سیاسی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو حسین اور ذہین تصور کر رہے ہیں، عمران خان بھی اسی شیشے کے سامنے کھڑے ہیں. ان کا سمجھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے درمیان ایک خلیج قائم ہے. شاہ محمود قریشی کا جہانگیر خان ترین سے بہت ان کی کڑواہٹ ہے آپس میں، اور الیکشن کی موقع کے اوپر دونوں کی کڑواہٹ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سامنے آئی ہے. اور جہانگیر خان ترین جو ہے عمران خان سے ہر بات منوا لیتے ہیں، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں، عمران خان اس کو نہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو وہ معاملہ ہے. اور شاہ محمود قریشی کا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی کے ذریعے آپ اپنا سیاسی قد کاٹ اونچا کر سکتے ہیں. تو وہ بالکل پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں. ان کا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر کبھی نہ کبھی جائیں گے، اور آئے ہوئے ہیں. اچھا، عمران خان کا ایک بنیادی ایشو یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر نکمے ہیں. ان کو کوئی ویل میننگ ہونا کوئی بہت بڑی کوالیفیکیشن نہیں ہے. بہت سے لوگ ویل میننگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ نے فالو اپ کس طریقے سے کرنا ہے. وہ ہینڈز آن نہیں ہیں، وہ انتظامی امور کے اندر کاہل ہیں، وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو اس آؤٹ سورسنگ کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی نے ایک اپنی سیاسی گدی جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی ہے. اب وہ کتنے کامیاب ہوں گے اس کا میں علم نہیں ہے، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے اس کرائسس کو اپنے قد کاٹ میں اضافے کے لیے استعمال اپنی نظر میں بہت اچھے طریقے سے کیا. طلعت حسین صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بطور صحافی اور بطور عام شہری اور بحیثیت ایک معلم، آپ پاکستان کے نظام تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے وہ ڈسٹارٹڈ تو نہیں ہے؟ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے ملک میں، کیا وہ صحیح دی جا رہی ہے اور کافی دی جا رہی ہے، جو اس میں کوئی امپرومنٹ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ میں اس کے اوپر 200 پروگرام کر سکتا ہوں جو آپ نے سوال کیے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. میں پچھلے 8-9 سال سے 9واں سال میرے خیال میں شروع ہو گیا ہے، اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں. اور میں 1994 سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. میں نے اب یونیورسٹیز میں پڑھانا عملاً چھوڑ دیا ہے، اس سال شاید میں پڑھاؤں. تو میں نے نظام تعلیم کو ٹاپ اینڈ اور باٹم اینڈ سے دیکھا ہوا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جن کا اتنا پوٹینشیل ہے لرننگ کا، اور وہ اپنے لرننگ پوٹینشیل سے اتنے دور ہیں جتنا کہ پاکستان ہے. تدریس کا نظام، معلمی کا جو مکمل نظام ہے، میں صرف بڑے اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، انگلش میڈیم اسکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں اردو میڈیم اسکولوں سے کی بات کر رہا ہوں، جس سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں، کیونکہ میں پروڈکٹ ہوں ان اردو اسکولوں کے نظام تعلیم کی. اور غیر معمولی مشکلات کا سامنا کر کے ہم جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو نظام کے اندر اسٹیبلش کیا. ورنہ اسکولز جو ہیں جس قسم کی تعلیم اب دے رہے ہیں، گنجائش نہیں وہ پیدا کرتے کریٹیوٹی کی، گنجائش نہیں پیدا کرتے سوچنے کی، گنجائش نہیں پیدا کرتے لکھنے کی، پڑھنے کی. اور یہ اکراس دا بورڈ ہے. جو نصاب ہے اس کے اندر بنیادی خرابیاں ہیں. ڈسٹورشنز کی تو آپ بعد میں بات کریں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. یعنی آپ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس قسم کی سینٹنس کی کنسٹرکشنز ہیں،
جس قسم کے حقائق کو جو ہے مختلف جگہوں سے توڑ کر اور مختلف جگہوں پر جوڑ کر ایک مغلوبہ سا بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا. بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو, لکھنے کی صلاحیت کا فقدان ہے. میں بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلائز ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا. اور کتابوں کو لادنے کا جو رجحان ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے. تو ایک خاموش بیماری ہے, سرطان ہے تعلیم کے نظام کی خرابی, جو میں آہستہ آہستہ کھا رہا ہے. اسی وجہ سے آپ کو وہ تمام لوگ جو ہے وہ فور فرنٹ کے اوپر نظر آتے ہیں جو جاہل ہیں, جو منہ کھولتے ہیں, زبان ہلاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تربیت کیا ہے. جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جن کو لکھنے کی تمیز نہیں ہے, جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, وہ لوگ فور فرنٹ کے اوپر ہیں. جن ممالک کے اندر ایک انٹلیکچول رینیساں آپ کو نظر آتا ہے, جہاں پر تعلیم کا معیار بہت بلند ہوتا ہے, وہاں آپ کو ہر شعبے کے اندر اچھے لوگ نظر آتے ہیں. اگر مختلف شعبوں کے اوپر 2 نمبر تھکڑ لوگ جو ہیں وہ سوار ہوں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کلیکٹیولی وہ نظام کتنا خراب ہے. میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھی ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن معاشرے ایکسیپشن سے ترقی نہیں کرتے. اس وقت ترقی کرتے ہیں کہ جب ان کا جو کرٹیکل ماس ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک خاص معیار کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. تو تعلیمی نظام کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں. سمری فارم میں آپ کو بتا دوں, آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں انتہائی غیر مطمئن ہوں بطور ٹیچر اور بطور صحافی اور بطور آبزرور, بطور پیرنٹ بھی, اس نظام تعلیم سے جس سے ہمارے بچے گزر ہیں. طلعت صاحب, میرا نام عاصم مجید ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. آج 19 اگست 2019 کو ٹی وی پر ٹکر جا رہا تھا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بنانے سے متعلق ایف آئی اے نے شہباز شریف سے پوچھا تو اس نے مریم نواز پر ملبہ ڈال دیا, اور مریم نواز سے پوچھا تو اس نے ناصر بٹ پر ملبہ ڈال دیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ویڈیو میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے کیس ایف آئی اے کو دیا گیا تھا, یا کہ ویڈیو کیوں بنی؟ برائے مہربانی اس کے متعلق تو کچھ روشنی ڈالیے. تھینک یو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. یہ دوبارہ ایویڈنس آپ کے سامنے ہے جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ذہین ہیں. ٹرک کی بتی چلا دی ہے آپ نے, اب آپ اس میں پڑھیں کہ ویڈیو بنائی کس نے. وہ اس ویڈیو کے اندر جو کانٹینٹ ہے پہلے اس کے اوپر تو آپ فوکس کریں, جو وہ خود مان رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر فوکس نہیں ہوگا کیونکہ اس فوکس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ, ان میں سے بہت سے لوگ, اگر تمام لوگ نہیں ہیں جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ خود اس کے جو ہے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ٹرک کی بتی ہے اور لگے رہیں گے آپ اس کو. اس دوران کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کا ٹینیور ختم ہو جائے گا, ایک کیس لٹکا رہے گا, اور ارشد ملک کو بعد میں کبھی ہو سکتا ہے جو واپس بھیج دیا جائے یا کبھی سزا دے دی جائے. لیکن وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں, وہ باتیں جو ہیں وہ کبھی زیر بحث نہیں ہوں گی. جو کانٹینٹ ہے ان کی سبمیشنز کا وہ بہت وائٹل ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کانٹینٹ کے اوپر توجہ نہیں دینی, چنانچہ ہم نے بس گھومتے رہنا کہ ویڈیو بنائی کس نے.